الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ هدی للمتقین وقال تعالى اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا وقال تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ صدق الله مولانا العظيم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی روح محمد فی الارواح اللہم صل علی جسد محمد فی الاجساد اللہم صل علی قبر محمد فی القبور قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے جب اتارنے کا فیصلہ فرمایا کہ میں اس کتاب ہدایت کو اتاروں، اس کتاب ہدایت کو اتارنے سے پہلے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے انسان اللہ نے پیدا کرنے تھے ان سارے انسانوں کی دلوں کی تختیوں کو اللہ نے جانچا، پرکھا، ٹٹولا کہ کوئی تختی ایسی ہو کہ جو تختی میرے لوح محفوظ سے اعلیٰ ہو، جو تختی میرے لوح محفوظ سے اعلیٰ ہو، عرفہ ہو، تاکہ میں اس تختی پر اپنی اس کتاب ہدایت کو اتاروں۔ فرمایا وہ آمنہ کے لال کا دل تھا، آپ کے قلب مبارک، جس قلب مبارک پر اللہ نے اس کتاب کو اتار دیا۔ میں آج ان بچوں کو دیکھ رہا تھا، مفتی صاحب آپ تو مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ بارگاہ رسالت کی اس خیرات کو تقسیم کرنے کا ذریعہ ہے، جس خیرات کو آمنہ کے لال کے قلب اطہر سے ہوتے ہوئے ان بچوں کی سینوں میں منتقل ہوئی ہے۔ فضیلت کے باعث وہ آمنہ کے لال کا دل ہے۔ آج بھی اس امت کا جو ایمان بچا ہوا ہے، اس وقت بھی جس صورت میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اسی نور کا وسیلہ ہے۔ باقی آپ کی تعریف، آپ کی حمد، آپ کی شان یہ کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ ایک بہت بڑے عارف شاعر گزرے ہیں جس نے اللہ کی توحید بھی لکھی، تمام انبیاء کی شان لکھی، تمام صحابہ کی شان لکھی، اولیاء کی شان لکھی، لیکن اس نے اللہ کے محبوب کے بارے میں کچھ نہیں لکھا۔ ایک آدمی نے ایک دن اس سے پوچھا، وہ اللہ کے بندے، تو نے اللہ کی توحید بھی لکھ ڈالی، آدم علیہ السلام سے لے کر تمام رسولوں کے قصے بھی لکھے، صحابہ کی بات لکھی۔ اس نے کہا میں نے پوری کوشش کی ہے کہ توحید لکھوں، نبیوں کی رسالت لکھوں، صحابہ کی شان لکھوں، اولیاء کے قصائد لکھوں، لیکن میری قلم نے لوح محفوظ سے اعلیٰ دل کی طرف
جنبش نہیں کی. مجھے خطرہ تھا ایک بات کا، مجھے ڈر تھا ایک بات کا، اگر قیامت والے دن سارے شعراء کو بلایا گیا، سارے نعتخوانوں کو بلایا گیا اور ان سے کہا گیا کہ تم نے میرے نبی کی تعریف لکھی ہے، میری نبی کی شان لکھی ہے، تم نے تو شان کا حق ادا نہیں کیا، تو میں اس ڈر کی وجہ سے کہیں میری بخشش میں کوئی بات رکاوٹ نہ پیدا کر دے، کیونکہ محبوب کا مقام اتنا اونچا ہے، آپ کی شان اتنی اونچی ہے کہ اس دل کے انتخاب میں اللہ نے اپنی 23 سالہ گفتگو کو سمویا ہے یہاں پر. قرآن کیا ہے؟ قرآن اللہ نبی کی گفتگو ہے، اللہ نبی کی باتیں ہیں، یہ اللہ نبی کی باتیں ہیں یہ. یعنی اللہ اور نبی آپس میں 23 سال تک جو گفتگو فرماتے رہے وہ قرآن ہے. گفتگو کا آغاز کہاں سے ہوا تھا اور گفتگو کی انتہا کیا ہوئی، اختتام کہاں ہوا، اور اختتام کے وقت اس وقت صحابہ کی کیا کیفیت تھی، نزول کے وقت کیا کیفیت تھی. یہ ایک زبردست قسم کا سبق ہے قرآن کا. اب یہ جو مخاطب مجمع ہے، اس میں جیسے حضرت فرما رہے تھے کہ آئندہ سال تک آپ قرآن فہمی پیدا کریں، قرآن کی سمجھ حاصل کریں، کوئی مشکل نہیں. جہاں تک قرآن کے فہم کا تعلق ہے وہ اللہ نے آسان کیا ہے. جہاں تک یہ زبر زیر مد پیش کا یاد کرنے کا تعلق ہے یہ تھوڑا مشکل ہے. اب فہم کیا ہے؟ آپ سمجھیں کہ قرآن کے اندر اللہ نے کتنے مضامین بیان فرمائے اور ان مضامین کے اندر اس کا خلاصہ کیا ہے. اس پر اللہ نے ہر مفسر پر، ہر قرآن کے قاری پر، ہر قرآن کے پڑھنے والے پر اللہ نے عجیب عجیب مضامین کھولے، عجیب عجیب مضامین کھولے. اب جس وقت ہم اس باب میں جائیں گے نا، چند ایک بزرگوں کا ذکر ابھی میرے دل میں آیا کہ میں آپ سے کروں. سبحان اللہ، اللہ کے ولیوں کا نام لیتے ہی ایک رحمت آ جاتی ہے. آپ سوچنا شروع کرتے ہیں تو رحمت آ جاتی ہے. ہمارے اکابر میں، ہمارے بزرگوں میں قرآنی خدمت کرنے والے جو لوگ ہیں نا، ان میں ایک بڑا ہی نام، نمایاں نام ہے رئیس المفسرین حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا. آپ سلطان العاشقین تھے، سلطان العارفین تھے. اتنا بڑا انسان تھا کہ جس کو ایک رات میں 1,24,000 انبیاء کی زیارت ہوئی. ایک رات میں 1,24,000 انبیاء کی زیارت ہوئی. اور ہمارے سلسلہ عالیہ کے بہت بڑے امام تھے، نقشبندی سلسلے کے تاجدار تھے. ایک دن خواب دیکھا، فرماتے ہیں خواب دیکھتا ہوں کہ کسی دریا کے کنارے کھڑا ہوں اور قرآن ورق ورق ہو کے بہہ رہا ہے. قرآن ورق ورق ہو گیا. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی زیارت ہوتی ہے. سیدنا علی فرماتے ہیں حسین علی، اللہ کا قرآن ورق ورق ہو گیا، قرآن ورق ورق ہو گیا اور تم ایسے ہی کھڑے ہو. کہنے لگے میں نے دریا میں چھلانگ لگائی، قرآن کا ایک ایک صفحہ اٹھایا، جمع کیا. سیدنا علی انتظار کر رہے ہیں میرا. میں نے پورا قرآن نکالا، سیدنا علی کے ہاتھ میں دیا. سیدنا علی فرمانے لگے حسین علی، قرآن اپنے ہاتھ میں پکڑ، جا قرآن کی خدمت کر، جا قرآن کی خدمت کر. بنیادی طور پہ اہل علم سمجھتے ہیں اس بات کو کہ وہ فقہ کے استاد تھے، فقہ کے. اپنے شیخ حضرت خواجہ عثمان دامانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس نہیں، آپ کا انتقال ہو گیا تھا. اپنے شیخ خواجہ سراج الدین کے پاس گئے. اور علماء کے ذوق کے لیے اتنی بات عرض کروں کہ خواجہ سراج الدین ان کے شاگرد تھے. خواجہ سراج الدین شاگرد تھے.
17-18 سال عمر تھی، ان سے مشکات پڑھتے تھے، ہدایہ پڑھتے تھے، اور جو روحانی مناسبت جب پیدا ہو جاتی ہے نا تو اس کے لیے بچہ بڑا نہیں دیکھا جاتا۔ پھر یہ بات بھی پوری سنا دوں آپ کو، تقریر تو آپ نے سن لی ہے، میں تو ایسے ہی ادھر ادھر کی خوشاچینی کروں گا تھوڑی سی، پوری بات سن لیں کہ جب حضرت خواجہ عثمان دامانی کا انتقال ہوا تو مولانا حسین علی پریشان تھے کہ میری تربیت کہاں ہوگی اب۔ شیخ کی تلاش رہی، کسی نے کہا کہ سارے صاحبزادہ صاحب سے بیعت ہو گئے، آپ بھی ہو جائیں۔ فرمانے لگے یار یہ بچہ ہے، مجھ سے ہدایہ پڑھتا ہے، اب بچے سے میں کس طرح بیعت کروں۔ مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ حج کے لیے تشریف لے گئے، مطاف میں بیٹھے ہوئے تھے، اللہ سے التجا کی، یا اللہ جس کے پاس میرا روحانی حصہ ہے، جو میری تربیت کرے گا، اللہ اس طرف میری رہنمائی کر دے۔ بڑی التجا کے بعد رہنمائی ہوئی کہ 2 آدمیوں سے فیض ہوگا، ایک عمر میں بہت چھوٹا ہے، دوسرا عمر میں بہت بڑا ہے۔ جو بڑا ہے وہ اسکندریہ میں ہے، اور جو چھوٹا ہے وہ ڈیرہ اسماعیل خان میں ہے۔ مکاشفہ سمجھ نہ آیا، حج سے واپس آئے، شاگرد استقبال کے لیے جاتے ہیں، استقبال کرتے ہیں، جس وقت خواجہ سراج الدین بغلگیر ہوتے ہیں، کان میں فرماتے ہیں حضرت پھر بچوں کے ہاتھ میں آ گئے۔ پھر بچوں کے ہاتھ میں آ گئے، سودے کے لیے بازار گئے ہم، ہاتھ ان کے بکے جن کے خریدار گئے ہم۔ پھر بچوں کے ہاتھ آ گئے، مکاشفہ سمجھ آ گیا، دو زانو ہو کے بیٹھ گئے، کہا حضرت بیعت کر لیں۔ میرے پاس ان کے خطوط ہیں، شاگرد جس وقت استاد کو خط لکھتا ہے تو جتنے القابات احترامات کے ہوتے ہیں ان سارے القابات کے ساتھ لکھتے ہیں شیخ التفسیر والحدیث استاذی المکرم استاد العلماء حضرت مولانا حسین علی صاحب، اور جب وہ جواب دیتے ہیں تو آگے سے کہتے ہیں سیدی مرشدی سندی و مولائی حضرت مولانا خواجہ سراج الدین صاحب۔ صبح کو مشکات پڑھتے ہیں سامنے بیٹھ کر، رات کو مغرب کے بعد دو زانو ہو کر مولانا حسین علی توجہ لیتے ہیں۔ کہا یہ تمہارا فن ہے، یہ میرا فن ہے، وہ تمہارا سبق، یہ میرا سبق۔ مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ مفہوم قرآن کو بیان کرتے ہیں، خلاصہ قرآن بیان کرتے ہیں، خلاصہ قرآن کو بیان کر کے فرماتے ہیں قرآن کے اندر جو مضامین بیان ہوئے ان میں سب سے بڑا مضمون ہے اللہ کی توحید، اللہ کی توحید۔ اب یہ مضمون سمجھ جائیں، توحید کیا ہے؟ توحید اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، اللہ کے حقوق و اختیارات میں اس کا کوئی شریک نہیں، یہ توحید ہے۔ اب اس کی تفصیل ہے قرآن میں، پھر اس پر ایمان لانا سب کے لیے ضروری ہے، اتنا فہم قرآن کا ہو۔ سمجھ آ رہی ہے بات آپ کو؟ دوسرا نبی کی رسالت۔ خطیب پاکستان مولانا صاحب قاسمی مرحوم یاد آئے، وہ فرمایا کرتے تھے خوشک گلا نہ کیتا کرو، خوشک گلا میری عادت ہے میں توحید دیاں گولیاں رسالت دی شربت وچ پلاونا، توحید دی گولیاں رسالت دی شربت وچ، توحید کی گولی ہو اور ساتھ رسالت کا شربت ہو۔ جس طرح اللہ کی توحید پر ایمان لانا ضروری ہے اس طرح نبی کی رسالت پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ ہمارا ایک طبقہ اسی بات پہ خوش ہے کہ ہم توحیدی بہت بڑے ہیں، پوری توحید کے جلسے میں نبی کی رسالت کا نہ تو کوئی نعرہ، نہ نبی کی شان کی کوئی بات۔
ہمیں صفائیاں دینی پڑتی ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں۔ اللہ کی توحید، دوسرا نبی کی رسالت۔ رسالت کے بارے میں کیا عقیدہ ہو؟ رسالت کے بارے میں یہ عقیدہ ہو، قرآن کا خلاصہ ہے یہ کہ آپ ایک الہ نہیں باقی سب کچھ ہیں۔ آپ ایک الہ نہیں باقی سب کچھ ہیں۔ خدائی آپ پر ختم، مصطفی آپ پر ختم۔ بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر۔ خدا کے بعد بس وہ ہیں، پھر اس کے بعد اور تو جو اللہ کا محبوب ہوا، تو جو اللہ کا محبوب ہوا، خوب ہوا، خوب ہوا۔ ذوق آپ کا حاضر ہے؟ مولانا کہہ رہے تھے کہ دل کا پیالہ خالی کریں۔ دل کا پیالہ خالی نہیں ہوتا، کروایا جاتا ہے۔ بات سمجھے نا؟ ہمارے حضرت کی مجلس ہو رہی تھی تو ایک آدمی نے کہا کہ حضرت کا بیان ہو رہا ہے، دل کی کھڑکیاں کھول کر سنیں۔ تو حضرت بڑے عجیب شان کے بزرگ تھے، فرمایا بات سنو، جنیوں اگر کنڈی باہروں لگی دی ہوئی تو کھول کیوں سی؟ اندروں لگی دی تو کون کھول سی؟ اتنے تو کنڈیاں اندروں لگی دیں۔ جب کنڈی اندر سے لگی ہوئی ہو اس کو کون کھولے گا؟ اس لیے اس بات کو کبھی نہ کرو کہ دل کا پیالہ کھول کر سنو، کان کی کھڑکیاں کھول کے سنو۔ کھڑکی جب کھلنے پہ آ گئی نا، دل کھلنے پہ آ گیا تو کھل جاتا ہے، نہ کھولو تو نہیں کھلتا۔ پھر تو جو اللہ کا محبوب ہوا خوب ہوا، تو جو اللہ کا محبوب ہوا خوب ہوا، یا نبی خوب ہوا، خوب ہوا، خوب ہوا۔ شب معراج یہ کہتے تھے فرشتے باہم، سخن طالب و مطلوب ہوا، خوب ہوا، خوب ہوا۔ اے شہنشاہ رسل، فخر رسل، ختم رسل، خوب سے خوش اسلوب ہوا، خوب ہوا، خوب ہوا۔ حشر میں امت عاصی کا ٹھکانہ ہی نہ تھا، حشر میں امت عاصی کا ٹھکانہ ہی نہ تھا، بخشوانا تجھے مرغوب ہوا، خوب ہوا، خوب ہوا۔ حسن یوسف، حسن یوسف میں تیرا نور تھا اے نور خدا۔ ڈاکٹر یوسف صاحب سن رہے ہیں نا؟ حسن یوسف میں تیرا نور تھا اے نور خدا، چارہ دیدہ یعقوب ہوا، خوب ہوا، خوب ہوا۔ تھے سبھی پیش نظر مار کر کرب و بلا، صبر میں ثانی ایوب ہوا، خوب ہوا، خوب ہوا۔ فخر آدم کو نہ ہوتا، فخر آدم کو نہ ہوتا جو فرشتہ ہوتا، بنی آدم سے جو منسوب ہوا، خوب ہوا۔ داغ، داغ دلوی، داغ ہے روز قیامت میری شرم ان کے ہاتھ، داغ روز محشر میری شرم ہے ان کے ہاتھ، میں گناہوں سے جو محجوب ہوا، خوب ہوا۔
تو جو اللہ کا محبوب ہوا خوب ہوا۔ دوسرا قرآن جو مضمون بیان کرتا ہے وہ کیا بیان کرتا ہے؟ رسالت۔ توحید کی بھی تفصیل ہے، پھر رسالت کی بھی تفصیل ہے، لیکن رسالت کے اندر جو موٹا موٹا مفہوم جس کو ہر آدمی کا سمجھنا ضروری ہے کہ ہمارا عقیدہ اہل سنت والجماعت کا یہ ہے کہ اللہ کے رسول، اللہ کے حبیب اللہ نہیں ہے، اللہ کے بعد سب کچھ ہے، اللہ کے بعد سب کچھ ہے۔ ان کے رتبوں کی حد ہے، ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے؟ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ اللہ کے بعد صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے، صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے۔ تو قرآن مولانا حسین علی صاحب فرماتے ہیں کتنے مضمون بیان کرتا ہے؟ توحید، رسالت، قیامت۔ آپ کے ایک شاگرد تھے، شاگرد بھی ہمارے استاد جی بزرگ سید غلام نبی شاہ صاحب رحمہ اللہ ایک دفعہ فرماتے تھے کہ ہم نے شیخ القرآن سے سنا، مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ سے، کہ خدا نے شاگرد تو دیے یا تو امام ابو حنیفہ کو یا حضرت شیخ الہند کو۔ کیا شاگرد تھے، کیا شان کے لوگ تھے یہ۔ اور برصغیر کے کسی انسان کی تحریر میں نے پڑھی تھی قریب زمانے کی، کہنے لگی یا تو اللہ نے ذوق قرآن دیا ہندوستان کی زمین پر مولانا حسین علی کو اور اس کے شاگردوں کو۔ میں بہت افسوس سے ایک بات علماء کی موجودگی میں کہنا چاہتا ہوں، میرا مزاج نہیں ہے، مولانا حسین علی کو مسئلہ سماع سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، نہ مسئلہ سماع ان کا ہے، مسئلہ سماع ان کا نہیں ہے، ان کا مسئلہ الہ تھا۔ اب مسئلہ الہ ہے، مسئلہ سماع حیات النبی، تو امت میں کبھی اختلاف رہا ہی نہیں، اس میں امت کبھی اس میں انتشار کا شکار رہی نہیں ہے۔ مسئلہ الہ تھا، اور جس مسئلہ الہ کو انہوں نے بیان کیا اور اپنے شاگردوں کو سمجھایا، ان میں ایک شاگرد جن سے مجھے ایک واسطے سے نسبت بھی ہے، ہمارے دادا پیر بھی ہیں، استاد بھی ہیں، حضرت عبداللہ بھیلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت عبداللہ بھیلوی بھی بڑی شان کے آدمی گزرے ہیں، اتنی بڑی شان کے آدمی گزرے ہیں کہ فرمایا ساری زندگی کبھی زبان سے لغو بات نہیں کی، کوئی بات ایسی نہیں اس کی زبان سے نکلی ساری زندگی جس بات پہ اللہ کے سامنے مواخذہ۔ میں ساجد قیوم صاحب آج بھی دن کو سوچ رہا تھا کہ ہم مدارس والے علماء جو پریشان ہوتے ہیں نا جی، مدرسوں کو حکومت والے یہ کر دیں گے تو فلانا یہ کر دیں گے، کچھ نہیں کر سکتے۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھائے۔ ہماری نسبت جن لوگوں کے ساتھ ہے، جس وقت دارالعلوم دیوبند کی اینٹ رکھی جا رہی تھی نا، اس وقت کچھ بزرگوں نے بیٹھ کے یہ بات کی تھی کہ بھائی ایسا آدمی اس کی بنیاد رکھے جس سے کبھی گناہ کبیرہ کا خیال بھی نہ گزرا۔ کبیرہ گناہ تو اپنی جگہ پر، ہماری نسبت جن لوگوں کے ساتھ ہے ہم کچھ بھی نہیں ہیں، لیکن جن کی نسبت ہم تک پہنچی ہے نا، یقین جانے اللہ اس وجہ میں ضائع نہیں کریں گے، کبھی ضائع نہیں ہوں گے ہم۔ کیوں ضائع ہوں؟ ڈر چور کو ہوتا ہے، ہم نے جن لوگوں کو پکڑا ہے، جن کے دامن سے وابستہ ہوئے ہیں، پورے وثوق سے میں کہتا ہوں، اور اللہ کے حرم میں بھی ایک دفعہ بیٹھ کر میرے دل میں خیال آیا، اس واسطے ہم دیوبندی بھی نہیں کہ ہم دیوبندیوں کے گھر پیدا ہو گئے،